اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ عزیزان گرامی، علوم قرآن کے موضوع پر ہم جو گزشتہ تقریر میں بات کر رہے تھے وہ یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ تفسیر بالرائے کیا چیز ہے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے تدبر کہاں تک کیا جا سکتا ہے۔ کچھ باتیں ہماری رہ گئی تھیں جس کے لیے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اگلی نشست میں بتائیں گے، تو آج کی نشست میں ہم تھوڑی سی مثالیں تفسیر بالرائے کی اور دے دیں، اور اس کے بعد آیات محکمات، آیات متشابہات، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے، اور اس کے بعد ہم جو گفتگو کریں گے وہ اس بات پر کریں گے کہ ہمارے ہاتھ میں جو آج اپنے جید علماء کی تفاسیر ہیں ان میں کن باتوں کا خیال رکھا گیا ہے، کس نے کس چیز کو ترجیح دی ہے۔ یہ تفصیلی گفتگو ہے، لیکن اس کو بھی ہم بہت مختصر سے پیرائے میں سمجھا دیں گے، اور اس کے بعد پھر ایک نئے انداز پر تفہیم قرآن کی طرف چلیں گے۔ تو دیکھیے، گزشتہ تقریر میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اگر انسان الفاظ کے معنوں کو اپنی اصل جگہ پر رکھے اور اس سے مفاہیم تفکر کے اور اپنے علم کے بنیاد کے اوپر حاصل کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں عام طور پر طریقہ یہ ہے کہ تفسیر کرنے والے یا تو الفاظ کو نئے معنی پہناتے ہیں یا اس کی ایک باطنی مراد بیان کر دیتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ ہمارے ہاں عام ہے، اور عموماً تفاسیر کرنے والے اسی طریقے سے تفسیر کرتے ہیں، اور یہ تفسیر جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ جیسے کسی شخص نے رب المشرقین و رب المغربین کی تفسیر کرنے کے لیے اپنی عقل پر زور دیا، غور و فکر کیا، اور سوچا کہ خالی یہ مشرق اور مغرب جو ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں اس کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس میں کیا گہرائی ہے۔ بظاہر تو اس میں کوئی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ اپنے آپ کو مشرق و مغرب کا رب کہہ رہا ہے، تو یقیناً اس کے اندر کوئی گہرائی ہوگی۔ اب اس کے بعد اس نے طے کیا کہ اچھا، صورتحال جو اس کی سمجھ میں آئی وہ اس نے کہا کہ دراصل مشرق جو ہے اس کا مطلب نبوت کا نور ہے، کیونکہ ہدایت نور ہے، اور سورج جب مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو دنیا میں نور پھیلتا ہے، اور نبی جب دنیا میں آتا ہے تو کفر کی تاریکی میں نور کی شعائیں پھیلنا شروع ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہاں پر ہم یہ مطلب لیں کہ مشرق سے مطلب نبوت کا مشرق ہے۔ دیکھیے، مشرق کا لفظ جو ہے نا، مشرق اور مغرب، یہ تھوڑی سی ایک چیز ہم آپ کو سمجھا دیں۔ عربی میں ایک صیغہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں صیغہ زمان و مکان۔
جس کا وزن مفعل بھی ہو سکتا ہے، مفعل بھی ہو سکتا ہے۔ مشرق، مغرب، مسجد، محمل، یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ صیغہ زمان و مکان ہیں، یعنی اس چیز کا محل اور اس کا وقت۔ یعنی مشرق کا مطلب یہ شرقہ کہتے ہیں بلند ہونے کو، ابھرنے کو یا طلوع ہونے کو، تو مشرق یعنی طلوع ہونے کی جگہ یا طلوع ہونے کا وقت۔ غربا کہتے ہیں ڈوبنے کو، مغرب یعنی غروب ہونے کا وقت یا غروب ہونے کی جگہ۔ حملہ اٹھانا، محمل اٹھانے کا وقت یا اٹھانے کی جگہ۔ سجدہ سجدہ کرنا، مسجد سجدہ کرنے کا وقت یا سجدہ کرنے کی جگہ، اس معنوں میں ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم اس کو مفعل کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، جیسے مشہد، مقتل، مولد۔ مقتل قتل ہونے کا وقت یا قتل ہونے کی جگہ، مولد پیدا ہونے کا وقت یا پیدا ہونے کی جگہ، مشہد شہادت ہونے کا وقت یا شہید ہونے کی جگہ۔ تو یہاں پر انہوں نے یہ تفسیر کی کہ مشرق جو ہے وہ دراصل نور ہدایت کا مشرق ہے، لہٰذا نبوت اس کے معنی ہیں اور نبی مراد ہیں۔ اور اس کے بعد جب مغرب کی تشریح کرنے کی ضرورت پڑی تو پھر یہ کہا کہ یہاں مغرب سے مراد امامت کا مغرب ہے، یا اور اس قسم کے کوئی معنی پہنا دیے، امامت کے نہ صحیح کوئی اور معنی پہنا دیے۔ تو کیا ہوا؟ اس کے بعد تفسیر کی، تو اب وہ تفسیر جس میں بڑے بڑے گل کھلا دیے اور بہت سے ایسے امور بیان کر دیے کہ جو لوگوں کے عقائد سے میل کھاتے ہیں، تو لوگوں نے کہا دیکھو کیسی اچھی تفسیر کی، قرآن سے کتنے اچھے طریقے سے ہمارے عقائد کو صحیح ثابت کر دیا۔ تو ٹھیک ہے، کر تو دیا، لیکن یہ حق کس نے دیا تھا کہ مشرق اور مغرب کے معنوں کو اپنی مرضی سے تبدیل کریں؟ اس کی ممانعت ہے، لیکن ہمارے یہاں ہو یہی رہا ہے۔ عام طور پر اسی طریقے سے گفتگو ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے ایک حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ حمد کس کے لیے ہے؟ اس رب کے لیے کہ جو عالمین کا رب ہے۔ اب جیسا کہ ابھی ہم نے مثال دی کہ تنزیل قرآن کے زمانے میں لفظ عالمین جو ہے اس کو سمجھنا بہت مشکل تھا۔ اس وقت بہت سے عالم، بہت سی دنیایں یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا۔ زیادہ سے زیادہ لوگ ان روایات سے استفادہ کر سکتے تھے کہ جس میں لفظ عالم عالم فانی کے لیے، کبھی عالم برزخ کے لیے، کبھی عالم محشر کے لیے، کبھی عالم آخرت کے لیے استعمال ہوا۔ اس سے زیادہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، یا اتنی ان میں استعداد تعقل نہیں تھی کہ وہ زمانی معنوں میں سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ ان کے علم میں نہیں تھا کہ اس دنیا کے علاوہ اور بھی عالم موجود ہیں۔ تو اس وقت وہ الحمدللہ رب العالمین کہتے تو تھے، لیکن مفہوم عالمین جو تھا وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اب آج جب ہم نے طاقتور ایٹمی دوربینوں سے ہزاروں نوری سال تک کے فاصلے دیکھ لیے اور معلوم نہیں کتنے عالم ہمارے سامنے آ گئے، اب ہم جب کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو ہماری فکر جو ہے وہ اسی اعتبار سے کام کرتی ہے۔ تو جب ہماری فکر ان علوم کے اعتبار سے کام کر رہی ہے
تو یہ تو قرآن کا اعجاز ہے اور قرآن کی تازگی ہے۔ یہاں پر ہم وہی اصول اپنائیں کہ لفظ عالم کے معنی نہ بدلیں اور تدبر اور تفکر کرتے رہیں اور نئے نتائج نکال لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب ہمارے ہاں عموماً تفسیر کرنے کے مختلف طریقے رہے ہیں۔ ہم نے اپنی ابتدائی تقاریر میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک طریقہ جو ہمارے ہاں ابتدا میں عہد صحابہ سے شروع ہوا وہ یہ تھا کہ ہم روایات اور احادیث کو اور اس روایت کو کہ جو اس آیت کے شان نزول کے طور پر پیش کی گئی ہے اسے سامنے رکھ کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس طریقے میں آج کے مفسرین یا متاخرین مفسرین یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا نقص ہے۔ نقص یہ ہے کہ ہم سمجھنے جا رہے ہیں قرآن کی آیت اور بنیاد بنا رہے ہیں کس چیز کو؟ روایت کو، کیونکہ شان نزول تو قرآن میں نہیں لکھی ہے نا۔ شان نزول تو ہمیں کسی روایت سے ملے گی کہ صاحب یہ واقعہ ہوا تھا، یہ مسئلہ پیش آیا تھا، ایسی صورتحال تھی، فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، لہٰذا اس کے معنی یہ ہوں گے، اس طریقے سے ہم اس کو اس نزول کی روایت کو سامنے رکھ کے سمجھیں گے۔ تو روایت جو ہے وہ ہے کمزور چیز اور آیت ہے مضبوط چیز۔ تو یہ طریقہ کہ ہم ایک مضبوط چیز کو سمجھنے کے لیے کمزور چیز کا سہارا لیں، یہ تو کسی اعتبار سے عقلاً اچھی بات نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہمارے ہاں تفاسیر کی جاتی رہیں مختلف بنیادوں پر، مثلاً احادیث کی بنیاد پر، تو اس میں بھی خرابی وہی آتی تھی کہ بھی حدیث تو حدیث ہے، آیت آیت ہے، تو ہم حدیث سے آیت کو کیوں سمجھیں؟ مضبوط چیز کو کمزور چیز سے کیوں سمجھیں؟ لہٰذا ایک طریقہ تفسیر کا جو یقیناً قرآن سے بھی ماخوذ ہے، ائمہ اہل بیت نے بھی اس طریقے کو اختیار کیا ہے، جو بھی ہم کہہ رہے تھے گزشتہ تقریر میں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم امام سے پوچھتے ہیں تو امام کس طرح جواب دیتے ہیں، ہمیں کیسے سمجھاتے ہیں۔ تو وہ ہم نے مباحث اور واقعات چھوڑ دیے، صرف نتیجہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک آیت کو دوسری آیت سے سمجھایا جائے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک بہت ہی اچھا اور بہت مقبول طریقہ ہے تفسیر قرآن کا۔ اس کو ہم کہتے ہیں تفسیر موضوعی، یعنی آیتوں کی تفسیر کے لیے ہم آیتوں کا ہی سہارا لیں، اور اس قسم کے اشارے ہمیں ملتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں ایک دوسرے کی تفسیر ہیں۔ اب ہمارے ہاں بعض علماء نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اگر انہیں کسی آیت کی تفسیر کرنا ہے اور نہ وہ شان نزول پر جانا چاہتے ہیں، نہ ان احادیث پر جانا چاہتے ہیں کہ جن سے اس حدیث کے اس آیت کے بارے میں کوئی گفتگو منقول ہوئی ہو، بلکہ قرآن کو قرآن سے ہی سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس آیت کے موضوع کو دیکھتے ہیں کہ اس آیت کا موضوع کیا ہے، کس معاملے میں بات چیت کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر توحید کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو اب عقیدہ توحید کو قائم کرنے کے لیے ہمارا طریقہ کیا ہوا کہ وہ تمام آیتیں جمع کر لیں جس میں توحید کا ذکر ہے۔ گفتگو کا موضوع نبوت سے متعلق ہے، گفتگو کا موضوع معاد سے متعلق ہے، گفتگو کا موضوع اور کوئی ایسے امر سے متعلق ہے کہ جس کے اوپر قرآن میں مختلف مواقع پر وضاحتیں کی گئی ہیں اور مختلف مواقع پر مختلف آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر ہدایت کے اوپر بات ہو رہی ہے،
اب ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی ہدایت کا کیا مطلب ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے سورہ والضحیٰ میں کہا کہ انا علینا للہدیٰ، ہدایت جو ہے وہ تو ہماری ذمہ داری ہے، ہم ہی ہدایت کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں کہا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے، ان کو ظلمتوں سے نکالتا ہے، نور کی طرف لاتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی ہمیں ہدایت الہیہ کو سمجھنا ہے، تو اب ہدایت الہیہ کو سمجھنے کے لیے جتنی آیتیں ہمیں ایسی ملیں جن کا تعلق ہدایت سے ہے، ان سب کو ایک جگہ جمع کر لیا، اور ہر آیت کو جب پڑھا تو ہمیں ایک مجموعی نتیجہ سامنے آ گیا کہ ہدایت الہیہ کا مقصد کیا ہے، مطلوب کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ اس تفسیر کو ہم تفسیر موضوعی کہتے ہیں، جو کہ آیتوں کو آیتوں سے سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں اس وقت جو تفاسیر ہیں ان میں ایک مقبول تفسیر تفسیر میزان ہے، علامہ محمد حسین طباطبائی کی۔ اس تفسیر کو اگر آپ پڑھیں گے یا اس تفسیر کے دیباچے کو پڑھیں جہاں پر مفسر نے اپنے قائرین کو بتایا ہے کہ ہم نے جو تفسیر کی ہے اس میں کیا انداز اختیار کیا ہے، تو اس میں آپ کو یہ انداز ملے گا کہ وہ یہی دعویٰ ہے ان کا کہ ہم نے قرآن کی آیات کو آیات سے سمجھنے کے اصول کے مطابق یہ تفسیر لکھی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاتھ میں آج جو تفاسیر ہیں، مثلا تفسیر صافی ہے محسن فیض کاشانی کی، اس کے بارے میں ایک خاص بات مشہور ہے۔ دیکھیے قرآن جو ہے وہ اشاروں میں گفتگو کرتا ہے، نام لینے سے عموماً پرہیز کرتا ہے، صفات بیان کر کے کرداروں کی کا تعارف کراتا ہے کہ یہ بات ہم کس کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں پر تفسیر کرنے والا جو ہے اس کے لیے ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ آیتیں بیان کرے، اس میں کسی کا ذکر ہے، اب وہ ذکر جو ہے اس کا تعلق کن کن کرداروں سے ہے، کن لوگوں سے ہے، کس کے اوپر وہ منطبق ہوتی ہیں۔ اب ایک عام اصول یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں زندہ ہیں، جس وقت آیت نازل ہوئی اس وقت اس کا مصداق کوئی فرد، کوئی گروہ یا کچھ افراد تھے۔ اب نہ وہ افراد زندہ ہیں، نہ ان کے آثار زندہ ہیں، نہ ان کا کوئی کردار دنیا میں باقی ہے، قرآن کی آیت تو باقی ہے۔ تو اب مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اب یہ آیت جو ہے اس کا مصداق تبدیل ہو گیا، اب یہ لوگ نہیں رہے تو پھر مصداق تبدیل ہو گیا۔ ہر زمانے میں ویسے لوگ جیسے لوگوں کے لیے یہ آیت آئی تھی وہ ہر زمانے میں اس کا مصداق ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تفسیر میں ایک پہلو یہ ہے کہ جب ہم آیات کی گفتگو کریں تو مصادیق تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اب ہمارے بعض مفسرین مصادیق تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے، بعض کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کبھی قرآن کی ایسی تفسیر چاہیے ہو کہ جس میں مصادیق تک پہنچنے کی کوشش زیادہ کی گئی ہو تو آپ تفسیر صافی کا سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تفسیر صافی میں عموماً یہی اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ مصادیق کی طرف زیادہ اشارہ کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس بعض پرانی تفاسیر ہیں، تفسیر قمی ہے، تفسیر عیاشی ہے،
تفسیر علی ابن ابراہیم ہے اور اس قسم کی تفاسیر ہیں. ان میں سے بعض تفاسیر ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان مفسرین نے جو روایات آیات کی تفسیر میں استعمال کی ہیں وہ روایات بہت ہی احتیاط سے لی گئی ہیں اور 100% قابل بھروسہ ہیں. لہٰذا اگر آپ کو کوئی ایسی تفسیر چاہیے ہے جس کی بنیاد روایات پر ہو تو ان تفاسیر سے استفادہ کریں. اس میں جو روایات ملتی ہیں وہ بالکل صحیح ہیں, یہ روایات غلط نہیں ہیں. اس چیز سے بے فکر ہو کے آپ استفادہ کریں کہ روایات جو ہیں وہ کہیں غلط تو نہیں استعمال ہو رہی, غلط روایات تو نہیں یہاں رکھ دی گئی ہیں. کیونکہ عام تفاسیر میں, خاص طور سے عامت المسلمین کی تفاسیر میں غلط روایات کے اوپر بہت زیادہ مواد مل جاتا ہے اور ہمارے ہاں بھی بعض وقت مل جاتا ہے. تو اس اعتبار سے مفسرین نے, علماء نے تفاسیر کی مختلف کیفیات کے اوپر روشنی ڈالی ہے اور یہ ہم اپنے سامعین کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو قرآن سے استفادہ تفاسیر کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے مزاج اور اپنی خواہش کے مطابق استفادہ کر سکتے ہیں. اب یہ ایک پہلو ہو گیا. اب اس نشست میں ہمیں تھوڑی سی گفتگو اور کرنا ہے اپنے وقت کے حدود میں رہتے ہوئے, اور اس کے بعد پھر ہم ایک نئے پیرائی کی طرف آپ کو لے کے جائیں گے. اچھا, اب وہ گفتگو جو ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں کہ جن کی طرف ہمیں اشارہ کرنا ہے. ایک چیز ہے حروف مقطعات, اس کی تشریح اور تفسیر کیسے کی جائے, اور ایک ہے آیات متشابہات. تو یہ بہت تفصیلی موضوع ہے اور ہمارا جو اس وقت سلسلہ دروس علوم قرآن کے موضوع پر چل رہا ہے اس میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم حروف مقطعات کے مباحث میں اور محکم اور متشابہ کے فرق کے اوپر جائیں. لیکن جیسا کہ واقعی اب تک ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جو بھی گفتگو کی وہ صرف اختصار سے اس حد تک کہ لوگوں کے ذہن میں ایک تصور آ جائے, بہت زیادہ دقیق گفتگو سے پرہیز کیا. تو یہاں پر بھی ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ حروف مقطعات جہاں تک ہیں اس کے بارے میں ہمیں بہرحال احادیث کے اوپر اور معلمان قرآن سے حاصل ہونے والے جو بھی امور ہیں ان پر اکتفا کرنا پڑے گی. جہاں تک متشابہات کا تعلق ہے, کیونکہ قرآن نے خود, اب وہ ہم آیتیں چھوڑ رہے ہیں, سورہ آل عمران کی 7ویں آیت ہے, آپ پڑھ لیجئے گا, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ قرآن میں محکمات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں, اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کے ہی پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ اپنے مطلب کے, اپنے خیال کے موافق معنی نکالیں اور فساد پیدا کریں. تو اس کے اوپر بس ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے, زیادہ سے زیادہ 10 منٹ, اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لیں گے. وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو روایات ہیں ان کے مطابق کبھی پورے قرآن کو محکم کہا گیا, کبھی پورے قرآن کو متشابہ کہا گیا, کبھی بعض آیات کو محکم کہا گیا, کبھی بعض آیات کو متشابہ کہا گیا. اس چیز کا ہم بیان اپنی گفتگو میں شامل نہیں کر رہے ہیں. ہم صرف ایک عام بات کہہ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہر زبان میں بعض اوقات الفاظ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں, اور ان مجازی معنوں میں استعمال کرنا ایک لازمی امر ہے. یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب متشابہات ہیں کیوں, تو اس کا بھی جواب ابھی ہم دیتے ہیں.
بات یہ ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ ایک ایسا کامل پیغام پروردگار عالم ہے، ایسی کامل تعلیمات اور ایسی کامل اخبار الہیہ ہیں کہ جس میں عالم دنیا کے معاملات بھی ہیں، عالم برزخ کے معاملات بھی ہیں، عالم آخرت کے معاملات بھی ہیں۔ اس میں وہ احکامات اور وہ عبادات کے طریقے کہ جو مخصوص ہیں، اسلام نے ہی اس کی تعلیم دی ہے، ان کا تذکرہ بھی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب کسی زبان میں گفتگو کی جائے تو انہی الفاظ میں بات کرنا پڑتی ہے جو اس زبان میں ہیں، اور ہر زبان کے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ محدود ہوتے ہیں ان امور کی حد تک کہ جن کا واسطہ اس زبان بولنے والوں سے ہوتا ہے۔ اس کو اس طرح سمجھیں کہ جیسے فرض کریں کہ ایک علاقے میں اونٹ نہیں ہوتا، وہ لوگ اونٹ سے واقف نہیں، کبھی انہوں نے اونٹ نہیں دیکھا۔ اب ان کی ایک زبان ہے جو وہ بولتے ہیں، تو بتائیں ان کی زبان میں اونٹ کے لیے کوئی لفظ ہوگا؟ ظاہر اونٹ کے لیے ان کی زبان میں کوئی بھی لفظ نہیں ہوگا۔ یا ہماری اپنے معاشرے کی ہم مثالیں لے لیں کہ جس زمانے میں ریڈیو ایجاد نہیں ہوا تھا تو اردو میں یا فارسی میں یا عربی میں یا انگریزی میں ریڈیو کے لیے کوئی اصطلاح تھی۔ جب ٹی وی استعمال ایجاد نہیں ہوا تھا تو اس کے لیے کوئی اصطلاح تھی۔ ظاہر ہے کہ جب ایجاد ہوا اور ایک چیز سامنے آئی اور زبان کے بولنے والوں کو اس چیز کے لیے کوئی لفظ استعمال کرنا پڑا تو ایک لفظ استعمال کیا۔ تو اب اسی طریقے سے قرآن احکامات مثلا جاری کر رہا ہے۔ نماز ایک خاص طریقہ ہے جس کو ہم نماز اردو فارسی میں یا عربی میں صلاۃ کہہ رہے ہیں۔ روزہ ایک خاص عمل ہے جسے ہم اردو فارسی میں روزہ، عربی میں صوم کہہ رہے ہیں۔ جہاد، حج، اب یہ چیزیں جو ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے، ان کے احکامات بیان کرنے کے لیے الفاظ تو عربی لغت سے ہی لیے جائیں گے، لیکن معنی تبدیل کیے جائیں گے۔ جیسے صلاۃ کے معنی عربی میں دعا کے ہیں، اب قرآن نے جب لفظ صلاۃ لیا تو وہ خاص طریقہ نماز جیسے رسول اللہ نے پڑھ کے سکھائی وہ معنی دے دیے۔ اب جہاں جہاں لفظ صلاۃ استعمال ہو انسان کو سوچنا پڑتا ہے کہ یہ دعا کے لیے استعمال ہوا یا نماز کے لیے۔ اسی طریقے سے طلب رحمت کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اب اگر کوئی شخص نماز سے جان چرانا چاہتا ہے تو اس نے کیا طریقہ اختیار کیا گیا کہ قرآن میں اس طرح نماز پڑھنے کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے جیسے آپ یہ رکوع و سجود کر کے پڑھ رہے ہیں۔ قرآن میں تو صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں اور قرآن میں صلاۃ کا حکم دیا، لہٰذا دعا ہی جو ہے بس وہی نماز ہے۔ تو اب یہ فساد آدمی پیدا کرے گا اپنے مرضی کے معنی نکال کے۔ کہاں سے نکالے قرآن سے ہی ہیں۔ تو اب اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ متشابہ ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کے دوسرے معنی استعمال کر لیے، دوسرے معنی لیے ہیں۔ اسی طرح صوم کے معنی رکنے کے، صبر کرنے کے ہیں۔ جہاد کے معنی پختہ ارادہ کرنے کے، حج کے معنی پختہ ارادہ کرنے کے، جہاد کے معنی جد و جہد کرنے کے۔ تو یہ الفاظ تو استعمال کرنا ضروری ہے، لہٰذا متشابہات کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح ہر زبان میں محاورے ہوتے ہیں کہ الفاظ کچھ اور استعمال کیے جاتے ہیں، مطلب کچھ اور لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اردو میں ہم کہتے ہیں کہ صاحب آج جلدی شام کو میری آنکھ لگ گئی، تو لگ کہاں گئی؟ لفظ ہم استعمال کریں لگ گئی، لگنے کا مطلب کسی چیز سے مل جانا، لیکن مقصد ہمارا کیا؟ میں سو گیا۔
یا ہم نے کہا کہ بھائی ہمارے گھر میں یا فلاں کے گھر میں فلاں کی آنکھ بند ہوتے کے ساتھ ہی نظام تبدیل ہو گیا، تو آنکھ بند ہونے سے یہاں مطلب آنکھوں کا بند کر لینا نہیں ہے، بلکہ یہاں مطلب کیا ہے، اس کی موت کا واقع ہونا ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے پاس بہت الفاظ ہیں، میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ تو ہر زبان میں محاورے ہیں، عربی میں بھی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں بادشاہ کی موت کے بعد فلاں تخت پر بیٹھا، تو اب ظاہر ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے، ظاہری مطلب یہی ہے کہ تخت کے اوپر بیٹھا، مطلب کیا ہے کہ نظام حکومت اس نے سنبھالا، ضروری نہیں کہ وہ تخت پر بیٹھے بھی۔ تو اسی طرح قرآن میں ثم علی العرش استوی آ گیا کہ اللہ تخت پر بیٹھا، تو مطلب کیا کہ نظام کائنات کو سنبھالنا، اپنے ہاتھ میں لینا۔ ہم اردو میں کہتے ہیں کہ صاحب یہ کام تو آپ کے ہاتھ میں ہے، تو نہیں مٹھی میں لیے بیٹھے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں ہے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس پر آپ کو پورا اختیار ہے۔ تو اب قرآن میں بھی ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور اگر نہ ہوں تو قرآن کی فصاحت کے خلاف ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ کتنے امور ایسے ہیں جو محاوروں ہی سے سمجھاتے ہیں، روزمروں سے ہی سمجھاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے قرآن میں ایسی آیتوں کا ہونا تو ضروری ہے کہ جن کے ظاہری معنی کچھ اور ہوں، حقیقی معنی کچھ اور ہوں، حقیقی مطالب کچھ اور ہوں۔ تو وہاں پر تفسیر کا اصول یہ ہے کہ جب تک ظاہری معنوں سے کوئی ایسی بات سامنے آ رہی ہے جو قرین عقل ہے، قرین عقیدہ ہے، قرین قیاس ہے، اس کو تو آپ انہی معنوں میں استعمال کریں، اور اس کے بعد اگر ان معنوں میں استعمال کرنے سے مطلب نہیں نکل رہا ہے تو پھر ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس کے مجازی معنی بھی ہیں، تو اس صورت میں مجازی معنی لینے میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے ابھی ہم نے مثال دی کہ اللہ کے لیے کہا کہ ثم علی العرش استوی کے بعد جب آئے کہ وہ پھر عرش پر بیٹھ گیا، تو بیٹھنا نہ اللہ کا جسم ہے، نہ وہ بیٹھتا ہے نہ کھڑا ہوتا ہے۔ یا جہاں پر اللہ کے ہاتھ کی بات آئے تو ظاہر ہے کہ نہ اللہ کا جسم ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہیں، لیکن قبضہ قدرت کے لیے ہاتھ کا لفظ استعمال ہونا ایک عام بات ہے، لہذا یہ معنی لیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے ایک اصول کہ جہاں پر ہم اس قسم کے معنوں میں الفاظ میں جو بھی سیاق و سباق ہے اس کو دیکھ کے معنی لیں، اس کی ہمیں اجازت ہے، لیکن یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم اس پر تصرف کر کے اپنے مرضی کے معنی نکالیں۔ اب یہ ہیں تو بڑی لمبی مباحث، ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری گفتگو کس حد تک واضح ہوئی، لیکن اب ہم اس سے زیادہ اس کے اوپر بحث نہیں کر سکیں گے کہ متشابہات۔ اچھا، اب متشابہ کا لفظ جو ہے وہ تشابہ سے بنا ہے، جس میں اشتباہ ہو یا جو ایک دوسرے سے ملتی بھی ہوں۔ اب یہ بھی دو باتیں ہیں، اصل میں معنی یہ ہے کہ ایک کا دوسرے سے ملتا ہوا ہونا۔ آیتیں متشابہ ہیں، یہاں ایک جگہ یہ بھی مطلب ہے کہ ہر آیت دوسری آیت سے ملتی بھی ہے، تضاد نہیں ہے آیتوں میں، ایک آیت دوسری آیت کی تائید کرتی ہے، کبھی تردید نہیں کرتی ہے۔ اس قسم کے معنی بھی ہیں، لیکن ان مباحث کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ جب ایک تفصیلی بات کو مختصر کر کے بیان کرنا چاہا جائے، بہت سی چیزوں کو درمیان سے نکال دیا جائے اور صرف لب لباب نکالنا چاہے تو تھوڑی سی اس میں اشتباہات پیدا ہونے لگتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے سامعین بہرحال صاحبان فہم و ذکا ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ کیا بات جو ہے اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، اور اس قسم کا کوئی شبہ ان کو نہیں پیدا ہوگا کہ مثلاً وہ ہمارے عقیدے میں شبہ کریں کہ شاید ہم یہ سمجھتے ہیں، یا ہمارے علم میں اس معاملے میں شبہ کریں کہ ہم نے اس چیز کو غلط سمجھا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یا ہم کسی مقصد سے غلط سمجھانا چاہتے ہیں، ایسی بھی بات نہیں ہے۔ بات صرف یہی ہے کہ دقیق چیزوں کو چند الفاظ میں سمجھانے میں ہو سکتا ہے کمی رہ گئی ہو، لیکن آج کی گفتگو ہماری نشست کا وقت کیونکہ ختم ہو رہا ہے، لہٰذا ہم یہاں پر ختم کیے دے رہے ہیں۔ اگر ہم کو موقع ملا
تو اگلی نشست میں جو ابہامات یہاں پر پیدا ہو گئے ہیں یا بعض جملے ہم نے اگر کوئی ایسے بولے ہیں جس سے مطلب واضح نہیں ہوا ہے تو انشاءاللہ اس کو واضح کر دیں گے. لیکن فی الحال ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فی امان اللہ.